حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ میرے عزیز بھائیوں اور مسلمانوں، عاشوراء کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلے باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ عاشوراء کا روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم آپ نے کیوں فرمایا؟ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اس دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائی تو یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اسی دن میں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کہ اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں ابتداءً میں عاشوراء کا روزہ واجب تھا، مگر جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو عاشوراء کے روزے کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گزشتہ سال کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حدیث بالا میں عاشوراء کے دن کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن کے روزے سے آدمی کے گزشتہ سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ علماء کی تحقیق یہی ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور ساتھ میں رکھوں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کو رزق میں وسعت دی
فراخی و گنجائش سے کام لیا، اللہ تعالیٰ اس پر آئندہ پوری سال وسعت و فراخی رکھے گا۔ حدیث مذکور سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اس وسعت و فراخی میں یہ تاثیر رکھی گئی ہے کہ اس گھرانے پر پوری سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت و برکت عطا ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور بالکل درست پایا۔ مشہور محدث ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے تجربہ میں یہ صحیح ثابت ہوا۔